بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جن دو سوالوں کی بات ہم کریں گے یا جن دو سوالوں کے جواب کی تلاش ہم کریں گے وہ سوال ہیں وائی حجر اسود از سیکریڈ فار مسلمس، حجر اسود مسلمانوں کے لیے مقدس کیوں ہے؟ اور دوسرا سوال ہے جس کا جواب ہم جانیں گے وہ ہے کیا مسلمان حجر اسود کی عبادت کرتے ہیں؟ ڈو مسلمس ورشپ دا حجر اسود؟ تو ان دو سوالوں کے جواب کی آج اس ویڈیو میں ہم تلاش کریں گے اور امید ہے کہ یہ دونوں سوالوں کے جواب ہم کو ضرور ملیں گے۔ تو پہلے سوال کا جواب کے لیے ہم چلتے ہیں آگے۔ تو پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ حجر اسود مسلمانوں کے لیے مقدس کیوں ہے؟ تو اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں تاریخ میں جانا پڑے گا، اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حجر اسود جو ایک کالا پتھر ہے جو کعبے کی دیوار میں نصب ہے، وہ ایک بہت ہی لمبے وقت سے کعبے کے ساتھ منسلک ہے، ایسوسیٹڈ ود دی کعبہ، کعبے کے ساتھ ایک بہت ہی لمبے وقت سے منسلک ہے۔ تو کیوں نہ ہمارے لیے وہ مقدس چیز ہو، کیونکہ جیسے کعبہ ہمارے لیے مقدس ہے تو اتنا ہی پرانا وہ پتھر ہے کہ کعبے کی دیوار سے وہ نصب ہے اور کعبے سے اس کا بہت لمبے وقت سے تعلق ہے، تو وہ اس لیے ہمارے لیے مقدس ہے۔ اور دوسری بات کہ احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ بلیک اسٹون جو ہے وہ کہاں سے آیا؟ جنت سے آیا، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ۔ تو دو باتیں پتہ چلی، کعبے سے بہت ہی لمبے وقت سے منسلک ہے، اور یہ پتھر جو ہے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آیا، یہ بات ہمیں احادیث سے پتہ چلتی ہے۔ اور جو دوسری بات ہے کعبے کی اس کے بارے میں، اور حدیث بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بلیک اسٹون کیا ہے؟ بلیک اسٹون ڈسینڈڈ فرام پیراڈائز، بلیک اسٹون جو ہے وہ کہاں سے آیا؟ پیراڈائز سے آیا۔ اس کے علاوہ جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اونلی سروائیونگ آبجیکٹ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو کعبہ بنایا تھا، یعنی جو کعبے کا اس اوریجنل کعبے کے اسٹرکچر سے ہمیں جو چیز ملتی ہے وہ یہ حجر اسود ہے، یعنی یہ اونلی سروائیونگ آبجیکٹ ہے جو ہمیں اس اوریجنل اسٹرکچر سے ملتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے بنایا گیا۔ اور دوسری بات جو ہم نے جانی اس سے پہلے بھی والی ویڈیو میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے کعبے میں نصب کیا تھا 606 عیسوی میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، اور نبوت سے 5 سال پہلے یہ ہوا تھا کہ کعبے کو سیلاب نے بہت نقصان پہنچایا تھا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے قریش کو کعبے کا ریکنسٹرکشن کرنا پڑا تھا۔ اس ریکنسٹرکشن کے درمیان سرداروں کے درمیان اس بات کو لے کر جھگڑا ہو گیا تھا کہ کون اس حجر اسود کو کعبے کی دیوار میں نصب کرے گا، کیونکہ اتنی مقدس چیز کو کعبے کی دیوار میں نصب کرنے کا شرف ہر سردار حاصل کرنا چاہتا تھا، جس کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور اس فیصلے میں نتیجہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سرداروں کے ساتھ مل کر کعبے کی دیوار میں حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے نصب کیا۔ اب تاریخ سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ وہ پتھر ہے جو جنت سے آیا، یہ وہ پتھر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے، یہ وہ پتھر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے، یہ وہ پتھر ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے کعبے کی دیوار میں نصب کیا تھا۔ تو یہ ہم کو پتہ چل گیا کہ اپنی اس مقدس تاریخ کی وجہ سے یہ پتھر ہمارے لیے مقدس ہے۔ اب جو دوسرا سوال ہے ہمارا، دوسرا سوال وہ یہ ہے ڈو مسلمس ورشپ دا حجر اسود؟ کیا مطلب حجر اسود کی اتنی تعظیم کری جاتی ہے، اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ مسلمان حجر اسود کی عبادت کرتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مسلمس ڈو ناٹ ورشپ دا بلیک اسٹون، مسلم بلیک اسٹون کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ جو حجر اسود کو کس کیا جاتا ہے وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کری جاتی ہے، سنت کو تازہ کیا جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو کس کیا تھا؟
طواف کے دوران۔ اسی وجہ سے آج مسلمان بھی حجر اسود کو طواف کے دوران کس کرتے ہیں یا اس کو ہاتھ سے چھوتے ہیں۔ اس کے علاوہ سے کچھ بھی یہ نہیں ہے کہ مسلمان حجر اسود کی عبادت کرتے ہیں۔ اور جو دوسری بات حجر اسود کے بارے میں ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے پتہ چلتی ہے کہ کیا حجر اسود مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے یا نفع پہنچاتا ہے، یا کیا حجر اسود کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ نقصان یا نفع پہنچا سکے کہ اس کی عبادت کی جائے، کیونکہ عبادت تو اسی ذات کی کری جاتی ہے جو نفع یا نقصان پہنچاتی ہے، اور نفع یا نقصان پہنچانے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ حجر اسود کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو نفع یا نقصان پہنچا سکے، وہ محض ایک پتھر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس کیا ہے، اس کو بوسہ دیا ہے، اس لیے مسلمان بھی اس کو بوسہ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اس کی عبادت نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حجر اسود کی عبادت نہیں کی جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ I know well that you are just a stone، میں جانتا ہوں کہ تم صرف ایک اسٹون ہو، that can do neither good or harm، جو نہ تو اچھا کر سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، جو مسلمان کو یا کسی بھی انسان کو نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ Had I not seen the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم kiss you، اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم کو کس کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا I would not have done so، میں بھی ایسا نہیں کرتا۔ تو دونوں سوالوں کے جواب مل گئے۔ تاریخ سے ہمیں پتہ چلا کہ تاریخ جو ہے وہ بہت اہم ہے حجر اسود کی، اس لیے حجر اسود ایک مقدس پتھر ہے مسلمانوں کے لیے۔ دوسرا سوال، کیا مسلمان حجر اسود کی عبادت کرتے ہیں؟ مسلمان حجر اسود کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ اس بات کو ہم نے حدیث سے ثابت کیا کہ یہ صرف سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حجر اسود کو کس کیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ اس بات کا ثبوت کہ حجر اسود کی عبادت نہیں کی جاتی ہے ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے ملا کہ نہ ہی تو وہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور عبادت بھی صرف اسی کے لیے ہے۔ ان چیزوں سے صرف محبت ہے اور عقیدت کا اظہار ہے، کیونکہ اس کی اہمیت اور فضیلت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اگر کوئی چیز ہمارے نزدیک بہت اہمیت رکھتی ہے، کسی کی اولاد وہ اس کو چومتا ہے تو اس کو چومنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس کی عبادت کرتا ہے۔ سیم یہی مسئلہ حجر اسود کا ہے، یہ چیز اہم ہے، اس کی عبادت نہیں کری جاتی ہے۔ امید ہے کہ آپ سب ان سوالوں کے جواب سے مطمئن ہوں گے، اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے یا مزید سوالات کے جواب جاننے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔